ایک کام اور بھی ہے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، نفس اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑنے نہیں دیتا، دل کرتا ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑوں تو گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے۔ تو اس کے لیے بھی 2-3 چیزوں کو سوچ لیجئے اور دیکھ لیجئے، انشاءاللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمیں چھوڑنا ہے، دوسرے نمبر پہ یقین کریں کہ ہاں میں چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کا ولی بن سکتا ہوں، یہ رمضان مجھے قرب کے اور ولایت کے مقامات دے سکتا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کریں میں گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو، بری عادتوں کو لکھ لیں، لسٹ بنا لیں، ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں، خود بخود اثر آئے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود فرق نہ آئے، جیسے مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، قضا ہو جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے، اکیلے پڑھ لیتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اب کل صبح میرا بھانجا میرے پاس آیا، کہنے کا ماما جی ساری رات نیند نہیں آتی ہے، 2 بج جاتے ہیں اور میں جلدی سونا چاہتا ہوں، کیا کروں، لیٹتا ہوں نیند نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹا بات یہ ہے کہ آپ دن میں نیند اپنی پوری کر لیتے ہو، صبح اسکول چلے گئے، واپس آ گئے، پھر 3-4 گھنٹے سو گئے، نیند تو آپ نے کر لی پوری، اب رات کو نیند کدھر سے آنی ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ رات کو وقت پر نیند آئے، آپ دن میں مت سو، 1 دن 2 دن 3 دن کتنے دن رکو گے؟ آپ اسکول سے واپس آئے اور 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے سو گئے، تو نیند کا کوٹا آپ رات کو سوئے، 3-4 گھنٹے وہ پورے کیے، اور 3-4 گھنٹے آپ نے دوپہر کو یا شام کو پورے کر لیے، اب رات کو نیند کیسے آنی ہے؟ یہ تو نہیں آئے گی۔ طریقہ کیا ہے کہ اسکول سے واپس آنے کے بعد اب نہیں سونا، اپنے آپ کو لگائیں نہیں سونا، جتنی نیند آ رہی ہو۔ جب آپ 1 دن 2 دن 3 دن ایسا کر لو گے، رات کو 11 بجے 10 بجے خود نیند آئے گی، کیسے نہیں آئے گی؟ اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جی نیند ہم نے رات کو پوری کر لی، کچھ دن میں پوری کر لی، اب 11 بجے بستر پہ نیند نہیں آ رہی، تو واقعی نہیں آنی چاہیے وہ۔ تو ہم نیند فجر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیند کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے رات کو جلدی سونا پڑے گا، اور رات کو جلدی جب سوئیں گے تب سو سکیں گے جب دن میں ہم نے نیند پوری نہیں کی ہوگی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز پہ الارم لگائیں، اور الارم کو تکیے کے نیچے نہ رکھیں، دور رکھیں، اٹھ کے جا کے لانا پڑے۔ تکیے کے نیچے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ مارتے ہیں اور گئے، پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، دور رکھیں، اور اسنوز کر لیں 5-5 منٹ کے بعد، کئی الارم ہوں تاکہ انسان اٹھے، فکر مند ہو جائے انسان۔ پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو بیوی کو کسی کو میں گھر میں کو کہہ دے بھئی مجھے آپ نے اٹھانا ہے، اس طرح کے سارے اہتمام پورے کر لے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نسخہ لکھا ہے کہ وہ عمل جو ہماری زندگی میں برا ہے اور ہم سے چھوٹ نہیں رہا، اب ہم اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے نفس کو سزا دنیا میں دینا آسان ہے، قیامت کے دن کی سزا بھگتنے سے۔ جو نماز کے لیے سوتا رہا، معراج کی رات نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ نماز کے وقت انسان سوتا رہا، نماز نہیں پڑھی، اس کا سر کچلا جاتا ہے بار بار۔ اور بے نمازی کے نقصانات قیامت کے دن کتنے ہیں، قبر میں کتنے ہیں۔ تو بعد میں جو ہم نے ہی سزا بھگتنی ہے، اس سے بہتر ہے آج ہم اپنے آپ کو سزا دے دیں، اور یہ مشائخ کا بتایا ہوا پکا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کوئی بھی گناہ ہو، یہ فجر کی نماز سے میں ایک مثال لے رہا ہوں، کوئی بھی عیب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹ رہا، اب مثال فجر کی نماز ہے، قضا ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب صبح اٹھ کے ادا تو کریں، لیکن ساتھ 20 رکعت نفل پڑھیں، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج میری فجر کیوں قضا ہوئی۔ 10 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، میری فجر قضا ہوئی ہے، مجھے اپنے نفس کو سزا دینی ہے۔ فرماتے ہیں چند دنوں میں یہ اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی اگر میں نے ابھی فجر کی نماز نہ پڑھی، بعد میں قضا تو پہ نہیں پڑھنی تو ہے ہی ہے، ساتھ 10-20 رکعت بھی پڑھنی پڑے گی، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو انسان غریب ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ صدقہ اپنے اوپر ڈالے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آج میری فجر قضا ہوئی نا، آج تو میں نے 500 روپے 1000 روپے صدقہ کرنا ہے۔ اب جب نفس کو پتہ لگے گا نا کہ نماز نہ پڑھی 1500 مجھے دینا پڑ جائے گا، یہ نماز کے لیے خود ہی اٹھے گا۔ یا روزہ رکھے، ایک امیر آدمی ہے، اس کو 1500 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو فرماتے ہیں کہ وہ 500 روپے صدقہ نہ کرے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے وقت دینا مشکل ہے، یہ 20 رکعت پڑھے، یہ 30 رکعت پڑھے، یہ روزے رکھے، اس دن کھانا نہ کھائے، اپنے نفس کو کوئی نہ کوئی سزا دے۔
جب اس ترتیب پر انسان آ جائے گا اور ارادہ کر لے گا کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے اور انسان کے لیے گناہوں سے بچنا مستقل طور پر آسان ہو جائے گا۔ تو تمام کاموں میں ہم ان کاموں کو کر سکتے ہیں اور یقیناً ہمارے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک اور حل بھی سن لیجئے، یہ تیر بہدف ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ 100% کامیابی یقینی ہے، 100% کامیابی یقینی ہے۔ کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا نا ہم سے، اس عمل کو ہم پابندی سے کر لیں۔ یہ بھی اکابرین نے لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے لکھا ہے، اور بھی مشائخ نے اس کو لکھا ہے۔ اس عمل کا نام ہے مراقبہ موت۔ ہم موت کا مراقبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں نفسانی خواہشات، ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں، اس کے بعد برداشت نہیں ہوتا، گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ تو اور بھی بہت سارے گناہ جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہیں چھوٹ پا رہے، سارے جتن کر لیے، سب کچھ کر لیا، اب کیا کریں؟ اب مراقبہ موت کریں۔ یہ کیا ہے؟ مراقبہ موت ایک ایسی نعمت ہے جس سے گناہ انسان کے چھوٹ جاتے ہیں، اعمال میں لگ جاتا ہے۔ انسان کیا کرے؟ رات کو کسی وقت تنہا ہو، لائٹ بند ہو، آنکھوں کو بند کرے، اب یہ سوچے کہ ملک الموت آ رہے ہیں اور میری روح کو نکالا جا رہا ہے اور میری رگ رگ سے روح کو نکالا جا رہا ہے، اس کو سوچے۔ اس کے بعد سوچے کہ گھر والے اب رو رہے ہیں، اب میری جو ہے نا وہ کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، اور اب تو میری ایسی کیفیت ہے کہ میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنازہ تیار کیا گیا، پھر کہیں پہ جنازہ پڑھا گیا، اس کے بعد مجھے قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس ساری ترتیب کو اپنے بارے میں سوچے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ قبر کے اندر سوچے کہ میں اپنے قبر کے اندر پہنچ گیا، قبر کے اندر لوگوں نے سلیب رکھا، مٹی ڈالی، دعائیں کی، سارے چلے گئے، اب میں ہوں اور میری قبر ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اب اپنے نیک اعمال کے سوچے کہ میں تو صدقات دیتا تھا، میں تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، میں تو نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، اور نماز کی وجہ سے مجھے قبر میں یہ نعمت مل گئی، یہ جنت کی کھڑکی کھل گئی، یہ جنت کا بستر آ گیا، اور یہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ میں والدین کا ادب کیا کرتا تھا، حرام کاموں سے بچتا تھا، رمضان کے روزے بڑے آداب کے ساتھ میں رکھا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود تھیں، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت مل رہی ہے، یہ نعمت مل رہی ہے، اور یہ میری قبر تاحد نگاہ وسیع ہے اور مجھے آسانیاں ہی آسانیاں مل رہی ہیں۔ www.darsequran.com